بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف امریکہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کا عندیہ دے رہا ہے تو دوسری جانب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ بھی کروا رہا ہے، لیکن روس یوکرین جنگ روک پا رہا ہے، نہ ہی غزہ میں اسرائیلی تنازع حل کر پا رہا ہے. امریکہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ تو بار بار لیے جا رہا ہے، مگر پاک بھارت مذاکرات نہیں کروا پا رہا ہے. البتہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بار بار امریکہ ضرور بلا رہا ہے اور بھارت کو پہلی بار مسلسل ہی دبائے جا رہا ہے. اس کے پیچھے امریکہ کے کیا مقاصد ہیں اور امریکہ کون سی نئی پالیسی پر گامزن ہے اور اس کا کس کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، ریسرچ اسکالر جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے ہمیں وقتاً فوقتاً ویڈیو لنک پر جوائن کرتے رہتے ہیں. اسد مفتی صاحب، دنیا میں امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کے کیا مقاصد پوشیدہ ہیں اور اس کا دوسروں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اتنی دور سے کرنٹ افیئر پہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں امریکہ جو ہے اور بھارت جو ہے، یہ دونوں ملکوں میں سرد میری جو آئی ہے اس کی تین بنیادی وجوہات ہیں. پہلی جو ہے یہ کہ مودی نے اس کی ٹرمپ کی دعوت جو ہے ریجیکٹ کر دی. دعوت جو ہے اس نے قبول نہیں کی، اور وہ دعوت نہ قبول کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ نہ صرف الیکٹرک میڈیا بٹ آلسو پرنٹ میڈیا سب پہ آ چکا ہے. اس میں بیشتر جو ہے لوگ بتا چکے ہیں کہ اس میں وہ امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کو اس کو مودی کو ساتھ بٹھانا چاہتا تھا، اس کے عاصم منی کے، جنرل عاصم منی کے. تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کریڈٹ نہیں دے رہا امریکہ کو یا ٹرمپ کو جنگ بندی کا. وہ بار بار جو ہے وہ 32 بار کہہ چکا ہے یہ جنگ میں نے کروائی. اور حال یہ ہے کہ مودی نے بھی کہہ دیا ہے اور یہ ان کی پالیسی بھی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں، صرف یہ نہیں، کسی بھی معاملے میں ثالثی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ اس کا رول ہے. جبکہ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کروائی ہے، یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے. اور تیسری جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کہ منیر جو ہے ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، ان کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں لے گیا، لنچ کروایا، اس سے دوستی بڑھائی. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے پریشان کرنا چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا زیادہ دوست ہوں بنسبت تمہارے. اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا آدمی جو انڈیا کے خلاف پاکستان کی جو ہے وہ مدد کرے تو پاکستان جو ہے بہت خوش ہوگا اور اس کو سپورٹ بھی کرے گا، اس کو اپنا دوست بھی سمجھے گا. تیسری وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ انڈیا کو زج کرنا چاہتا ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، تم ویسے ہو. یہ تو بنیادی تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھارت میں گھس رہا ہے یا گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی شاید کچھ اور ہو. میرے خیال میں اس کے علاوہ جو اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں جو وہ ہے ان کا ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے جو وہ کرنسی کی، اس میں اس کا بیٹا انوالو ہے. کرپٹو اسے کہتے ہیں ڈیل جو ہے، اس میں اس کا بیٹا جو ہے اس کو ملنے والا ہے یہ سارا کانٹریکٹ. اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹرمپ وہ پاکستان کے قریب ہے، پاکستان کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی معدنیات ہیں ان میں معدنیات کے علاوہ گیس ہے، پیٹرول ہے، ان سب کا
वही हशर करने वाला है जो वो उसमें कर रहा है। क्या है क्या वो है प्रॉब्लम मिडल ईस्ट के नहीं, ये सेंट्रल एशिया उसमें, और आर्मीनिया जो अब उसने किया है उससे, और वो दूसरा रूस के जो कुछ इलाके हैं उसमें जो है मदनियात जो है, ये सब जैसा कि उसकी नजर है, ये उसकी वजह से भी वो सब कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया का इस पे फौरी तौर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया इस मामले में जो है पांव जमा चुका है और वो उसकी समझ चुका है पॉलिसी भी क्या है और फ्यूचर में भी वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसे समझ में आ रही है कि उतना ही तेल मैं खरीदता हूं जितना चीन खरीदता है या जितनी ये यूरोपियन यूनियन खरीदती है। तो मुझ पे सिर्फ जो है उसका नजला गिरना, ये उसकी समझ में आता है, इंडिया की समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये बात जो है ये है बुनियादी तौर पे। अब अगर हम आगे चलें तो आगे हमें यही नजर आएगा कि वो पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा हमायत करेगा और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा ये परेशानी में डालेगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इंडिया ने ये सोच लिया है कि वो अपने पांव पे खड़ा होगा जनूबी कोरिया की तरह। जैसे वो मेड इन जनूबी कोरिया चल रहा है, ऐसे वो मेड इन इंडिया बना रहा है। हर चीज जो वो अपनी कर रहा है करने को तैयार है, और जो अमेरिकन है उनकी कंपनी जितनी है उनको छुट्टी करवा रहा है। इस पे भी बहुत बड़ा जो असर पड़ेगा, राउंड अबाउट 63 बिलियन का नुकसान जो है ना अमेरिका भी उठाएगा, सिर्फ वही नहीं अमेरिका भी उठाएगा। तो ये सब बातें जो है ये मद्देनजर रख के हमें नजर आ रहा है कि उसकी रीजन क्या है, अमेरिका क्यों ऐसा करना चाहता है। वो सिर्फ ये एक इंडियन दुश्मनी में नहीं बल्कि पाकिस्तान दोस्ती में, जिसकी वजह से कि वो इंडिया कि वो सब कुछ पाकिस्तान की अब दोस्ती में करा। चाहिए दोस्ती कल जो थी वो इंडिया के साथ थी, मोदी ट्रंप भाई भाई थे और इनके दोनों के दरमियान से हवा नहीं निकलती थी। अब वही मोहब्बत जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही रीजन है जो आपने बताई है कि जनाब उन्होंने, ये दो रीजन है कि एक तो तजारत है, तो तजारत तो उनकी इंडिया के साथ भी बहुत ज्यादा है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा है अमेरिका की। तो फिर ये सिर्फ बात ना मानना मोदी के गले पड़ा है या इंडिया के गले पड़ी है, या कि इसका पीछे और भी कोई है वजूह है, कोई डू मोर का ऐसा मुतालबा पाकिस्तान के लिए है कि जिसके लिए उसे इतनी पजीराई करनी पड़ रही है? नहीं, डू मोर तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब अमेरिका डू मोर करेगा जो करेगा, जब जैसे मैंने आपसे किया कोई ऐसा डू मोर का मुतालबा है जो वो पाकिस्तान से मनवाना चाहता है, जिसके लिए इतनी मोहब्बत और इज़हार की जा रही है, और ये कल जैसे आज मोदी के लिए बदली है पाकिस्तान के लिए भी बदल सकती है। ये तो बड़ी ताकतों में हो रहता है। जैसे चीन और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है, एक दौर में हिंदी चीनी भाई भाई थे, और ट्रंप जो है अगर वो चला गया उसके बाद पॉलिसी बिल्कुल दूसरी हो जाएगी, क्योंकि आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी कीमत पे जो है उसे खा नहीं सकते, किसी कीमत पे ये नहीं कह सकते आप एक तरफ हो जाएं, क्योंकि उसके हाथ में भी है, और फिर उसकी इतनी बड़ी आबादी और इतना जो है उसके करीब करीब पहुंचना चीन के, और उसका मतलब आइदर के अमेरिका जो है उसका बहुत बड़ा खरीदार है जो उसका इंडिया का है। तो ये बात आसानी से नहीं खत्म हो सकती और ना ही आसानी से ये बात खत्म होने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया को अमेरिका खा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके भी पांव इतने गहरे हैं, इतने मजबूत हैं कि वो भी उसे जिक और नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर फर्ज किया अमेरिका के कहने पे वो अपना रूसी तेल कम भी कर दे, तो जब भी वो अवामी सतह पर तस्लीम नहीं करेगा, इंडिया अवामी सतह पर तस्लीम नहीं करेगा कि मैंने तेल कम कर दिया है, तो उसको तेल, ठीक है ना, तेल जो है चीन भी उतना ले रहा है, यूरोपीय यूनियन भी उतनी ले रही है रूस से। तो ये इंडिया पे नजर गिरना से समझ में आ रहा है कि ये बुनियादी चीज नहीं है। बुनियादी चीज वो दूसरी दो तीन जो मैंने आपको बताई है वो है। उसके अलावा मेरे अपने ख्याल में जो है अभी कोई ऐसी वजह नजर मुझे नहीं आ रही कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन ये बात इंडिया चूंकि जानता है, वो उसी हिसाब से अपनी चाल भी चल रहा है कि मैं अगर ये मेरा नुकसान कर सकता है, तो पहली बात तो है कि मुझे मौका, यानी मैं तो ये समझता हूं कि ये मौका शायद 10-12 साल के बाद उनके पास आना चाहिए था, लेकिन इसके रवैये से क्या समझते नहीं है कि पाकिस्तान से जहां उसके मादनी तजारती मुफादात हैं, वहां इब्राहिमी मुआहदे में पाकिस्तान को शामिल करने का भी एक ऐसा मकसद है जिसके लिए वो इतनी मोहब्बत और इतने जो है चाहत का इजहार हो रहा है? पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हो रहा है? कैसे, आप बात क्या कर रहे हैं?
میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کے لیے امریکہ کیا ایک مقصد یہ بھی ہے، اسرائیل کو منوانا بھی مقصد ہے، ایسے مقاصد بھی اس کے علاوہ بھی تجارتی کے علاوہ یہ بھی شاید مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان پہ محبت نچھاور ہو رہی ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو یہ بتاتی نہیں ہے گورنمنٹ. ابھی جو عاصم منیر گیا ہے اور وہ جو جنرل کریلا کا جو انہوں نے اشیاء دیا ہے اس میں اسرائیلی جرنیل موجود تھا جس کے ساتھ منیر عاصم نے ہاتھ ملایا ہے ابھی پچھلے ہفتے. یہ لمبی چوڑی نہیں بات، ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں وہاں بڑی بڑی. ہاں تو یہ اس لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس بات میں نہ تو دنیا کو دلچسپی ہے اور نہ اسرائیل کو، کہ انہیں پتہ ہے کہ جس وقت ہم زور دیں گے وہ کر لے گا. ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اس کی ابھی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی کیونکہ ابھی انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بڑے قریبی ہو رہے ہیں. وہ اس پہ انڈیا کے تعلقات قربان نہیں کرے گا پاکستان کے لیے. ابھی وہ ملا ہے اس سے مودی سے یہ نتنیاہو اور اس نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا ہے کہ میرے جو بھیجے گئے چیزیں تھی وہ آپ نے استعمال کی پاکستان کے خلاف. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح استعمال کیا. یہ بھارت اسرائیل تعلقات تو بڑے درینہ پرانے ہیں. وہ ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ بھارت کی مدد کرتا ہے اور بھارت نے اسرائیل کی ایران کے خلاف بڑی مدد کی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ امریکہ کے تعلقات بھارت سے خراب ہونے کے باعث اسرائیل کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں امریکہ کے تعلقات؟ نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اور نیچ ہے اس کا اور ٹریک ہے اور امریکہ کا انڈیا اور پاکستان سے اور ٹریک ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے اور یہ اس کے مفاد میں اس نے سوچا ہے کہ میرے مفاد میں جائے گا. لیکن یہ ایسا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے ورنہ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے اور لکھتا ہے اور کہتا رہا ہے کہ پاکستان جو امریکن سیٹلائٹ ہے. جب بھی چین کے ساتھ ہوئے کچھ تھوڑا بہت کلیش تو وہ اسی سے ہوا ہے کہ ابھی آپ امریکہ کی طرف جھک رہے ہیں. وہ تو سب کو پتا ہے یہ بات نہیں. اب آپ کے سامنے جنگ جو چلی وہاں پوری افغانستان میں اس میں سب امریکہ کے ڈالر امریکہ کی سارے جرنیل اور ہر چیز وہاں موجود تھی. یہ بات نہیں ہے، ان کا الگ سے ٹریک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب انڈیا اور امریکہ جو ہے یہ آپس میں کس حد تک جائیں گے، کیسے جائیں گے. یعنی اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے 4 بلین کی ان کی تجارت ہو رہی ہے جو ہے اس کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کی 4 بلین اور 135 بلین انڈیا اور امریکہ کی ہو رہی ہے. ان حالات میں بھی وہ انڈیا کو اگنور نہیں کر سکتا. انڈیا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائیں چھٹی کریں یا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن سیاست ہے اور سیاست میں جیسے میں نے بتایا اتنے بڑے مقاصد ہیں ان کے کہ بہت ممکن ہے پاکستان کا سب کچھ وہ نکال کر لے جائیں جس طرح کے بلوچ اب شور ڈال رہے ہیں کہ صاحب یہ صرف وہی بات نہیں ہے، یہ بہت لمبی گیم ہے. اور سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ سڈنلی امریکہ جو ہے پاکستان کا بہت بڑا خیر خواہ ہو گیا. آپ کے عاصم جو ہیں عاصم منیر یہ 2 مہینے میں 2 ٹور کر چکے ہیں امریکہ کے. یہ کبھی کسی اس میں نہیں ہوا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ نہ تو پریزیڈنٹ کو پوچھتا ہے امریکہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ کسی وزیر سفیر کو. صرف اور صرف وہ کمانڈر چیف کو بلاتا ہے، فیلڈ مارشل کو بلاتا ہے. تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. وہ وجہ دنیا بھی جانتی ہے اور وہ وجہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو یہ کہنا صاحب اب اس کی دھمکیاں جو ہیں ہمارے جرنیل کی، اب یہ کوئی زبان تو نہیں ہے نا کہ میں آدھی دنیا تباہ کر دوں گا اور یہ دریائے سندھ جو ہے یہ انڈیا کے بات کا نہیں ہے. مفتی صاحب کیا ضرورت پڑی بھارت کو 6 طیارے گروانے کے بعد، جبکہ سارا بھارت مان چکا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے 6 طیارے گرا لیے ہیں بس ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کے چیف اس کو ایئر کو کہ وہ آ کے کہے نہیں جی ہم نے بھی 3 مہینے بعد ہم نے بھی 6 گرائے ہیں. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ میں جا کے کیوں یہ ضرورت پڑی کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ بھارت کو دھمکائیں یا بھارت کو شٹ اپ کال دیں؟ نہیں، وہ میرے خیال میں ایئر فورس اور ایئر فورس کا معاملہ ہے کہ وہ ایئر فورس پہ بات آ رہی تھی. اس لیے ایئر فورس کے چیف نے جو ہے وہ سنگھ نے یہ کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہوا ایسا ہوا ہے.
تو یہ میرے خیال میں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی لڑائی ختم ہونے کے بعد جو ہے بجائے کچھ کرنے کے اپنے منہ پہ جو ہے تھپڑ مارنا چاہیے، تو بات ختم ہو گئی، اسے ختم کر دینا چاہیے. لیکن وہ کمانڈر ان چیف ہے اور ایئر فورس کا مالک ہے، اور ایئر فورس کو بتانے کے لیے کرانے کے لیے وہ کس حد تک غلط بیانی کر سکتا ہے یا کس حد تک صحیح کہتا ہے، یہ باتیں بات بھی ہیں. لیکن میں یہ جو لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈین فوج کے کمانڈر ان چیف نے کل کہا ہے کہ آئندہ جنگ جو ہے پاکستان سے، اگلی جنگ بہت جلد ہونے والی ہے. میں پھر بتا دوں، اور آرمی چیف نے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس بار بھارت نے کوئی غلطی کی تو گزشتہ سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اچھا اب یہ تو دھمکی کے جواب میں نہیں، یہ تو سن لیجئے، یہ دھمکی کے جواب میں شٹ اپ کال تو ہو گئی، لیکن مودی سرکار کے گلے اپوزیشن پڑ گئی ہوئی ہے، اور اب وہ پاکستان والی حرکتیں مودی سرکار کرنا شروع ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کو اندر بند کرنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں، میرے خیال میں اب ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے انڈیا میں چلتے ہیں کہ وہاں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں بقول آپ کے پاکستان والی، اب وہ راہل گاندھی نے بتایا ایک نقشہ بنا کے کہ اتنے پرسنٹ نہ ہوتی اور اتنے پرسنٹ ہو جاتی تو یہ نہیں بن سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ میرے لیے آپ کے کرنے کے بجائے یہ الیکشن کمشنر کی زیادہ ذمہ داری ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے الیکشن پہ، یہ بالکل میرے اپنے مطابق جو ہے بات ہے. بے شک وہ اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہے، میں بھی کچھ دنوں کے بعد وہ اپنا بیان سٹیٹمنٹ کچھ اور کا چینج کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا. الیکشن کمیشن پہ جو ہے وہ نام نہیں آ سکتا، لیکن یہ اس کا کام ہے، وہ چیک کرے، وہ دیکھے اور وہ باقاعدہ کہہ دے. وہاں اس معاملے میں کوئی قطن نہیں ہے کہ کون چیز. ابھی الیکشن ہونے والا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی مودی کی کے الیکشن سے ہی واضح ہو جائے گا. ہاں اس میں بھی ہو جائے گا، اور پھر ویسے بھی الیکشن ہوں گے، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مطلب ذاتی طور پہ میں تو نہیں یہ کہتا کہ مودی ضرور آئے اور ان کے ساتھیوں کو اپوزیشن کے قیادت کو پکڑنے کی مودی سرکار کو کیا ضرورت پڑی، کیا اتنی ضرورت پڑی کہ پاکستان والی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اپوزیشن نے شروع کر دی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور مودی سرکار نے شروع کر دی ہے کہ اندر کرنا شروع کر دیے. پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا. نا کوئی ان پہ الزام ہے، ان کے خلاف دفعات کاٹی گئی ہیں، تو اس حوالے سے کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں، گورنمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہنا چاہیے تھا نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں وہی عرض کیا نا کو کہنا چاہیے تھا نہ کہ انہیں پکڑنا چاہیے تھا. نہیں، انہوں نے جو پکڑا وہ اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ذاتی طور پہ قدر لگا کے یا دفعہ لگا کے، یہ تو ایک اور کیس بن سکتا ہے ان پہ، گورنمنٹ پہ کہ صاحب یہ دیکھیں انہوں نے بغیر اس کے پکڑ لیا. لیکن ایسا حکومتوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ اندرا گاندھی نے جو ہے وہ لگا دی ایمرجنسی. اب 120 سال کی سٹرگل انگریزوں کے خلاف، اس میں اگر اندرا گاندھی ایمرجنسی لگاتی ہے تو مجھے تو سوچنا پڑے گا کہ یار 120 سال کی سٹرگل جو ہے اس پہ کچھ نہیں ہوا اور اس عورت نے آتے ہی جو ہے وہ لگا دیا. سوچنے کی پڑنے والی بات ہے. میرے اپنے حساب میں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے 120 سال آپ سٹرگل کی انگریزوں کے خلاف اور اس عورت نے آ کر. ایسا تو گورنمنٹوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجوہات بھی جو ہے اس پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، نہ راہل نے نہ مونیکا نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ غلط کر رہے ہیں، ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے وہ کہا. لیکن یہ جو ہے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس کے الیکشن پہ ہو جائے گا یا مودی کے. اگر وہ نہیں ہوا تو نہ صحیح، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ جو ہے بات بالکل طے ہے کہ امریکہ اور پاکستان کی جو پالیسی کے ساتھ جو انڈیا کی پالیسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پاکستان جو ہے وہ آپ چاہے کچھ بھی کریں، وہ پتہ ہے اس کو انڈیا کو کہ وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. فرق آئے نہ آئے، حکومت میں تو فرق آ سکتا ہے. جو صورتحال بن رہی ہے مودی سرکار کی پے در پے غلطیوں کی وجہ سے اور بیانیاں پٹنے کی وجہ سے اور جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی ساکھ کمزور ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہار سے یہ الیکشن مودی اس بار جیت پائے گا اور کیا اپنی حکومت دوبارہ بنا پائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ، اور خاص طور پہ ہندو میجورٹی جو ہے وہ یہ سارے کرائسس میں یہ کیسے دیکھتی ہے کہ یہ نکل رہا ہے، امریکہ نے جو پیدا کیا نکل سکتا ہے کہ نہیں. اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بہار میں جو مسلمان ہیں وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے انہوں نے مودی کو ووٹ تو نہیں دیا کسی بھی جگہ. اب اگر وہ نہیں دیتے یا وہ دے دیتے ہیں تو اس کی پوزیشن بدل جائے گی. لیکن میرا جو ہے وہ کوئی مودی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس کو لے کچھ سمجھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ اسی کی حکومت رہے. میں انڈین پالیسی کی بات کر رہا ہوں. مودی آ جائے، یہ گاندھی آ جائے، یہ پالیسی ہے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ 19-20 کے ساتھ تو چل سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دھمکیوں سے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، یا وہ جنگ نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے، یا انہوں نے اپنے تیارے گوائے گئے اب نہیں کریں گے، یہ بالکل خام خیالی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی نے دھمکی دی ہے سرکار نے کہ ہم عنقریب جنگ کریں گے پاکستان کے ساتھ، تو کیا اگر مودی سرکار نہیں بنتی الیکشن کے بعد تو کیا راہل گاندھی آتے ہیں تو پالیسی نہیں بدلے گی، اور کیا وہ اس بیانیے کو لے کے راہل گاندھی بھی آگے چلے گا؟ کس بیانیے کو؟ جارحیت کے بیانیے کو، پاکستان سے جنگ کرنے کے بیانیے کو. دیکھیے مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ وہ ایک بیانیہ کس حد تک لے کے جائے گا، لیکن یہ مجھے خبر ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ جو بھی آئے گا، راہل گاندھی کو بھی چھوڑ دیے، جو بھی آئے گا وہ اس سے مودی سے زیادہ فنیٹک ہوگا تو ہندو ووٹ ملے گا اسے. یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑے آرام سے بیٹھ جائیں اور آپ کو ووٹ مل جائے. نہیں، آپ کو کانگریس کو یا کسی بھی اور جماعت کو اس سے زیادہ وہ بن کے آئے گا تو ووٹ ملیں گے. کیونکہ آپ لوگ کہ مودی سرکار کی ہار جو پاکستان سے ہوئی ہے، راہل گاندھی کو جیتنے کے لیے اور اقتدار کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ایک بار پھر جنگ کرنا پڑے گی اور جیتنی بھی پڑے گی. جنگ کرنی پڑے گی ایک دوسرا ہے، اور جیتنی پڑے گی دوسرا ہے. لیکن مودی ابھی جنگ نہیں کرے گا الیکشن تک، کیونکہ اسے پتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے بالکل 2 اور 2 4 ہو جائے، سوری جنگ کے بعد 2 اور 2 4 ہو جائے گا معاملہ. ابھی جو کرنا چاہتا ہے وہ اس سے جنگ سے پہلے، لڑائی سے پہلے کرے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی آئے گا اس کو ووٹرز کی مدد کرنی پڑے گی، ووٹرز کو مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھیں نا، کانگریس کو ہمیشہ مسلمان نے ووٹ دیا ہے. اگر اب کانگریس آتی ہے تو وہ یقیناً پھر دیں گے، میرے اپنے حساب سے شاید وہ دیں بھی، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو معاملہ پھر بگڑ جائے گا. لیکن جو بھی آئے گا وہ مودی سے زیادہ کٹر ہوگا، یہ بات میری بالکل طے ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا. جی اگر وہ کٹر ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جبکہ امریکہ کے پلڑے میں اس وقت پاکستان بھاری ہے اور سیکنڈ پلڑے میں انڈیا نہیں ہے، تو کیا وہ جنگ ہو پائے گی امریکہ کی رضامندی کے بغیر؟ دیکھیں اب تو امریکہ کی وہ نہیں سنے گا. حساب سے امریکہ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے. اب تو وہ جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوکا کولا کو بگا رہا ہے، اس کے پیپسی کو بگا رہا ہے، وہاں سے جو ہے اس کی فوڈ جو ہے وہ چین ہے 75 چین ہے ان کو ختم کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اپنے وہ بنا رہا ہے، واٹس ایپ بنا رہا ہے، فیس بک بنا رہا ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے دوسرے یہ جتنے ہیں سب وہ اپنے خود سے بنا رہا ہے، چین کی طرح. چین نے بھی اپنے بنائے ہیں، وہ بھی اپنے بنا رہا ہے. تو اس لیے اب وہ امریکہ کا تو سمجھ گیا کہ ہم آئندہ سے انحصار نہیں کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی بات پہ انحصار کریں گے. جیسے کہ اس نے مودی نے کہا بھی ہے کہ مجھے پرسنل بھی اگر پرابلم ہوا تو میں جھکنے والا نہیں ہوں. یہ اس کا لفظ ہے کہ میں تو پرسنل پرابلم تو یہی نا کہ میں ہار جاؤں گا یا مجھے میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو میں اس معاملے میں جھکنے والا نہیں ہوں. اور ساتھ ہی اس نے جو ہے کو کہہ دیا کہ ان کے جتنے ہیں امریکن کے سب کو چھٹی کرواؤ، اور دوسرا اپنے بناؤ جو ان کے ہم استعمال کرتے ہیں ایپل وغیرہ سب خط بند کرو اور اپنے بناؤ. یہ چین بھی کر رہا ہے، اب یہ وہ بھی کرے گا. تو ایسے باتیں جیسا کہ میں ابھی کہنے والا تھا تو آپ نے درمیان میں ٹوک دیا. یہ میرے خیال میں تھا 10-15 سال کے بعد آئے گا موقع، لیکن یہ امریکہ نے اچھا کیا، ابھی موقع دلا دیا. اب انڈین اس بات پہ ذہنی طور پہ تیار ہو رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ اپنا بنانا چاہیے. اور یہ اس بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے اس نے اپیل بھی کی ہے کہ میں مچھیروں کو، کسانوں کو اور یہ کیمیکل جو ہے ان لوگوں کو، یہ کسی کو میں ناکا نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں کچھ ایسی بات کروں گا کہ انہیں میں چھوڑ دوں. ان کے لیے میں سب کچھ کرنے کے تیار ہوں. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اب اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ تیسری طاقت جو ہے یہ بننے والی ہے اور یہ بننی چاہیے.
یہ جو ہے ان کا خیال ہے. اور یہ روس اور چین اور اس میں انڈیا میں بھی بڑی جلدی دوستی ہونے کا امکان ہے, کیونکہ یہ چین جا رہا ہے. مودی ابھی کچھ دنوں میں, یعنی آپ یہ کہہ لیجیے اس مہینے یا اگلے مہینے میں چین جا رہا ہے, اور یہ بات جو ہے امریکہ کو بہت جو ہے دکھے گی. وہ تو اس کو چین کے مقابلے میں لانا چاہتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں سوری, میں اپنی پالیسی آپ بناؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اور یہی ہوگا میرے خیال میں, مجموعی طور پہ ٹرمپ کو نقصان ہوگا. اس کے بعد کہ کون سا پریزیڈنٹ آتا ہے, وہ کیا پالیسی ہوگی, لیکن آپ جو ہے انڈیا بھی قدم پھونک کے اٹھائے گا ویسٹ کے بارے میں, خاص طور پہ یہ جو ہے امریکہ کے بارے میں. اچھا, یہ میرا نقطہ ہے. اسد مفتی صاحب, ہم بھارت اور پاکستان سے نکل کے غزہ کی طرف آتے ہیں. یہ جو غزہ میں جو ہو رہا ہے اس میں امریکہ بڑا جو ہے انوالو رہا ہے, لیکن اب اسرائیل نے امریکہ کو بھی جو ہے آنکھیں دکھانی شروع کر دی, اور اس نے کہہ دیا کہ جناب میں غزہ پہ تسلط جو ہے وہ فوجی تسلط برقرار رکھوں گا, اپنا قبضہ رکھوں گا, اور وہاں فوج جو ہے وہ سارا نظام چلائے گی. جبکہ پوری دنیا دوسری اسلامی ممالک سے لے کے یورپین ممالک سارے جو ہیں وہ فلسطین کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, کئیوں نے تو مان بھی لیا ہے, اور وہ 2 ریاستی حل چاہتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے مخالف اسرائیلی جو ہے وہ فیصلہ اور دنیا کے خلاف یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو کیا پورا عملی جامہ پہنا پائے گا, اور دنیا کیا خاموش رہے گی, یا اس کا 2 ریاستی ہی حل آخری نکل پائے گا اور اس میں امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اسرائیل کا امریکہ کا, یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ امریکہ کے لیے تو کر رہا ہے. اب جو غزہ کا علاقہ ملے گا اس میں سر اپنا کیا کرے گا, اس میں سب کچھ جو بنائے گا وہ امریکہ بنائے گا, اور امریکہ سے مراد یہ ہے ٹرمپ بنائے گا, اور ٹرمپ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اپنے ذاتی جو ہیں اثاثے ہوں گے, اس کا جو ہے صرف کنٹرول اس کے پاس ہوگا, لیکن سب کچھ دولت, مال و دولت اور ساری پراپرٹی تو ٹرمپ کی امریکہ کی ہوگی, کیونکہ وہ جو ہے اس نے جو اس کی مدد کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد یہاں آپ کی بات نہیں ہے, تو کافی پہلے آ چکا ہے, اور یہی ہوگا جو پہلے آ چکا ہے کہ غزہ کے معاملے میں آپ بھول جائیں. وہ جو ہے نہ تو امریکہ اسرائیل سے کوئی مخامس کرے گا, نہ کوئی لڑائی جھگڑا, جیسے ان کے تعلقات ہیں ویسے رہیں گے, اونچ نیچ آتی رہے گی, اور وہ دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ آپ کا جو ہے کہ دنیا جو ہے وہ 2 قومی جو ہے 2 ریاست کو تسلیم کر رہی ہے, ماننے کو تیار ہے, لیکن اس میں ایک بات شاید آپ لوگوں تک ابھی نہیں پہنچی, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی یہ جو ہے ویسٹرن ملک یا کوئی بھی ملک, اس نے واضح کر دیا ہے کہ 2 ریاستی کا نظام کی بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 ریاستیں بنیں گی, فلسطینی ریاست بنے گی, تو اس میں حماس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, یہ کہا ہے. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ اسے یوں ہی نہ لیں کہ ہم بن گئی جی فلسطینی ریاست, بن گئی فلسطینی ریاست. یہ جو کر رہی ہے حماس کر رہی ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ ود گورنمنٹ ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اسرائیل کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا, چاہے یورپ ہو یا چاہے امریکہ ہو. وہ تو یہ تو مان سکتا ہے کہ دوسری آپ ریاست بنا لیں اور آرام سے رہیں, لیکن اس میں آپ کی اپنی فوج ہو, اپنا لینا دینا ہو, اپنی حکومت ہو, اس میں گورنمنٹ ود گورنمنٹ میں ایک اور حماس نہ ہو یا اس میں اختلاف نہ ہو. اس نے ایران کو کیوں مارا ہے؟ صرف اسی لیے مارا ہے کہ اس کی ہر ملک میں جو پراکسی وار ہے اس میں اپنے انہوں نے گروپ بنا رکھے ہیں, تو اس سے کہا ہٹاؤ. اب ایران نے ان کو جو ہے مدد اس کی کرنی بند کر دیے. تو اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ یہ تو مان سکتا ہے کہ آپ ریاست بنا لیں, لیکن وہ ایک ریاست ہو, جیسے جارڈن ہے, جیسے ایجپٹ ہے, آپ اس سے کیا اسرائیل جی جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو, خطرہ نہ ہو, کسی بھی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو. صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے, کسی بھی ملک کے ہمسائے میں. یہ جو روس کر رہا ہے یوکرین کے بارے میں, وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اسے خطرہ ہے نا یوکرین سے کہ یہاں نہ تو آ جائے گی, یہاں سارا بیسٹ آ جائے گا, میرے دروازے پہ آ جائیں گے, سمجھے نا. تو اسی لیے امریکہ نے بھی نہیں ہے کہ اسی چیز پہ, اس حل پہ جو کہ اسرائیل نے دیا تھا, اس پہ نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ یورپی یونین کی بھی سوچ بدل گئی ہے اور ہو گئی ہے کہ ہاں واقعی اسلامی ممالک کی مشرق وسطیٰ کے تعاون سے
ایک ایسا ملک جو ہے وہ بنایا جائے جس میں حماس کا کردار کوئی نہ ہو یا کسی بھی ایسی جہادی تنظیم کا کردار کوئی نہ ہو، صرف فلسطینیوں کی حکومت ہو، اور وہ بہتر طور پہ اپنا ایک ملک میں جیسے اسرائیل ہے ویسے فلسطین اپنا آپ منوا کر بہترین طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں سروائیو کرے۔ تو یہ اس میں نا اسرائیل بھی تو باہر سے آئے، اسرائیلی بھی تو باہر سے آئے، انہوں نے حکومت بنائی، انہوں نے ٹیریٹری لی، اس پہ حکومت بنائی، اس میں چاروں جو ہے ستون وہ بنائے، اور وہ فلسطینی بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں ایک پرائیویٹ ملیشیا بنا لیں گے تو یہ تو اسرائیل کا کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ انڈیا کیوں ہمارے خلاف ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ جو ہے طالبان پال رکھے ہیں، ہم نے فی الحال جو ہے پال رکھے ہیں وہ ان کے، اور کہہ دیتے ہیں ہمارے نہیں ہیں۔ وہ کیپٹن کرنل جس کو بعد میں انہوں نے وہ نشان حیدر دیا، اس کو 6 مہینے تک تو انہوں نے مانا نہیں کہ ہمارا آدمی ہے، وہ بعد میں اس کی جیب سے خط نکالا، پتہ چلا کہ یہ تو آدمی کا ہے، اور اس نے تو بڑی بہادری سے وہاں جان دی ہے، اور انہوں نے اسے نشان حیدر دے دیا۔ پہلے وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ ایسے جو ہے بدن گورنمنٹ بدن تو نہیں بن سکتی، اور یہی بات جو ہے ٹھنڈے دل سے ہمیں انڈیا پاکستان کنیکشن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ آسم صاحب، یہ پہلے بھی فرمان نکل چکا ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح پرویز مشرف نے بھی یہ بات کہی تھی نیوی کو پیش کرتے ہوئے کراچی میں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں لو ان کے پاس کشمیر کا بھی نہیں حل ہو رہا، تو اس نے اور بنا یہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اندر تک پہنچیں گے، ہم ویسٹ کی سائڈ سے آئیں گے۔ بھئی تو آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ آپ لیجئے نا اور زمین ان سے کہ ہماری اب آبادی بڑھ گئی ہے، جب پاکستان بنا تھا تو آبادی کم تھی، جگہ کم تھی، اب ہماری آبادی بڑھ گئی ہے تو ہمیں اور زمین دے۔ کیجئے آپ بات ان سے، کیجئے ان سے بات کہ جتنے وہاں اسلامک ہیں، وہ کیا ہے تاریخی عمارات کو سب ہماری ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ کیجئے ان سے بات۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ مطلب بات یہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، میرا تو یہی بن رہا ہے۔ ان کی کمی آپ سے بات کر کے آپ کے وسیع خیالات پہنچا کے یہی ایک کوشش ہے جو ہم کریں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سارے جو ممالک ہیں، فلسطین ہو، غزہ ہو، ارمینیا ہو، یوکرین ہو، سارے اپنے معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گو اس میں جو ہیں عالمی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن اگر بھارت کہتا ہے کہ ہم اپنے معاملات دونوں خود بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں تو ہمیں تیسرے کو ڈالنے کی بجائے خود ہی بیٹھ کر اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مذاکرات ہوں گے، مل بیٹھیں گے تو ہی معاملات حل ہوں گے۔ معاملات کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، یہ دھمکیوں سے، ایک دوسرے سے جنگ کرنے سے حل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش دونوں ممالک کو یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم ایک میز پر بیٹھیں، اپنے معاملات کو ٹیبل پر رکھیں اور انہیں مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں نہ صرف دنیا اس خطے کی بقا ہے بلکہ دونوں ممالک کی بھی بقا اور ترقی جو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔